اونٹ کس قسم کا جانور ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کو شیاطین سے کیوں تخلیق فرمایا؟ اور ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے لیے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیوں فرمایا، جبکہ بکریوں کے باڑے میں نماز کے لیے آپ نے اجازت دی تھی؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، نیز ماہرین حیوانات نے اس کے طبی خواص کون سے بیان کیے ہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ محترم دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، لہٰذا ان بہترین سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اونٹ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے؟ محترم ناظرین، ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہوتی ہے، اور گھوڑوں کی پیشانی میں یعنی کہ گھوڑوں میں خیر و برکت قیامت تک کے لیے باندھی گئی ہے۔ ناظرین محترم، اونٹ بڑی جسم والا جانور ہوتا ہے، اور اونٹ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بھاری بوجھ کو اٹھا کر بلا تکلیف اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے، اور اونٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک چوہا بھی اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور اونٹ فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا۔ نیز اونٹ کی پشت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ انسان اپنا تمام ساز و سامان، کھانے پینے کی ضروری اشیاء، برتن، تکیا وغیرہ اپنے ساتھ رکھ کر سواری کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی ہے کہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے اور بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بھی سکے۔ اونٹ کو خشکی کی کشتی اور ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو پانی پر صبر حاصل کرنے کی زبردست طاقت بھی دی گئی ہے، چنانچہ اگر اونٹ کو سفر میں 10 دن تک بھی پانی نہ ملے تب بھی اونٹ پانی نہ ملنے پر صبر کر سکتا ہے، اور اونٹ ہر گھاس کو اس طرح کھا جاتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ اسی وجہ سے اونٹ کو تمام جانوروں کا صوفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے میں کسی قسم کا نخرہ نہیں کرتا۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ غصہ کی حالت میں بدمست ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے اور بلبلانے اور چیخنے لگتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ اونٹ میں صبر، تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کا پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت پائی جاتی ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اونٹ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو کھا سکتا ہے، اور ان میں کانٹے دار جھاڑیوں کو ہضم کرنے کی قوت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کے اندر کا جسم انتہائی مضبوط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاردار چیز کو ہضم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھاتا۔ اونٹ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا گوشت حلال ہے، اور اس کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ باڑے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ پانی پیتے ہیں اور جہاں پر آرام کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکرے کے گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔
اس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے۔ پھر بکری کے بارے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ بکریاں مبارک ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو شیاطین سے پیدا کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ میں ناسخ اور منسوخ ہیں۔ جن احادیث میں کھانے کے بعد اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا ذکر ہے وہ احادیث منسوخ ہیں، اور بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل نے یہ ثابت کیا ہے، خصوصاً خلفاء میں سے ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے عمل نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارک میں ہے کہ اونٹ کو شیاطین سے پیدا کیا گیا ہے، علماء اس کے تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور بعض علماء اس کی تشریح میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اونٹوں کو شیاطین سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر شیاطین کے بعض اخلاق اور عادات پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو مشابہت کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ اونٹوں کو شیاطین سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اونٹوں پر ظلم اور ستم کریں، ان کو مارے پیٹے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لا دے، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کے مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ احادیث مبارک میں یہ مضمون بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ تیرے اونٹ نے میرے ساتھ بات کی اور اس نے تمہاری شکایت کی، اور یہ شکایت کی کہ تم اس پر بوجھ زیادہ لاتے ہو اور اس کو خوراک کم دیتے ہو، لہٰذا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس پر رحم فرما اور اس کا بھی خیال رکھ۔ محترم ناظرین، ماہرین حیوانات اونٹ کے طبی فوائد کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا اسی وقت بند ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کی چیچڑی کو کسی عاشق کے آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق مجازی ختم ہو جاتا ہے۔ نیز اونٹ کے پیشاب کو نشے میں مبتلا آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کا نشہ اسی وقت اتر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت انسانی جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے اور جگر کے ورم میں مبتلا شخص کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو وہ اس کے پورے جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند اور طاقت مند رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اونٹ کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل رویا کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران بنے گا اور اسے بہت سارا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہو گیا یا اسے بکری یا اونٹ مل گئی ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔ اگر کسی کو خواب میں مویشی یا چوپائے دیکھے اس حال میں کہ وہ اسے چرانے کے لیے چھوڑ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت ضرور ملے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنے گا۔ اور کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا خدشہ ہے۔ اور کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے یا اس نے اونٹ خرید لیا ہے یا کسی نے اس کو تحفہ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو
اللہ تبارک و تعالی عزت اور عظمت کی دولت نصیب فرمائے گا۔ واللہ تعالی و رسولہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مخلوقات پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صاحب لولاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ان کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین۔